الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جانوں کو بیچتے ہیں اور اللہ کی رضا کو خریدتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان کا سودا کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کو خریدتے ہیں۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ، بازار گرم، خریداری عروج پر، لین دین چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اعمال کو بھی ایک منڈی سے تشبیہ دی، ایک بازار سے تشبیہ دی ہے کہ دین کا بازار بھی سرگرم ہے اور ہر انسان اس میں خرید و فروخت کے لیے اتر رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان کو بیچتے ہیں اور آزادی حاصل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان کو بیچتے ہیں اور ہلاکتیں خریدتے ہیں۔ کل الناس یغدو، صبح صبح یہ دوڑ لگتی ہے اور ہر انسان بازار میں اترتا ہے۔ فبائع نفسہ، اپنی جان کو بیچتا ہے۔ فمعتقھا، کچھ آزادی خریدتے ہیں۔ او موبقھا، کچھ ہلاکتیں خریدتے ہیں۔ ان دو زندگیوں میں ایک وہ ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا اور ان الدین عند اللہ الاسلام کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے مزین فرمایا۔ پھر ہم سے مطالبہ کیا ادخلوا فی السلم کافہ۔ میرے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ جو پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ چل سکتا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر جس طریقے کو بھی اپنایا جائے گا وہ اللہ کے دربار میں مردود ہو جائے گا۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے آؤ۔ ہماری طرح نہیں، ہمارا ایک پاؤں اندر ہے، ایک پاؤں باہر ہے۔ ہم کچھ اللہ کی مانتے ہیں، کچھ اپنی مانتے ہیں، کچھ اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، کچھ اپنے طریقے پر چلتے ہیں۔ دوسرا راستہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلنا۔ انا ہدیناہ السبیل، راستے دو ہیں، اما شاکرا، شکر گزاری والا اسلام کا راستہ، و اما کفورا، ناشکری والا شیطان کا راستہ۔ فہدیناہ النجدین، ہم نے انجام بھی تمہیں دونوں بتائے ہیں، راستے بھی تمہیں دونوں بتائے ہیں، اور تمہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر ہم نے برائی کی طاقت بھی رکھی ہے اور اچھائی بھی طاقت بھی رکھی ہے۔ جیسے زندگی گزرتی ہے ویسے موت آتی ہے۔ إِنَّ الْأَرْض لَتَبْكِي عَلَى الْإِنسَانِ وَتَبْكِي لِلْإِنسَانِ، کچھ لوگ وہ ہیں جن کی موت پر زمین اس لیے روتی ہے کہ یا اللہ یہ کیوں مر گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے زندہ رہنے پر زمین روتی ہے کہ یا اللہ یہ کب مریں گے۔ ان الارض لتبکی علی الانسان، یا اللہ یہ کیوں مر گئے، یا اللہ یہ کیوں مر گئے، ان کو تو نہیں مرنا تھا، ان کی تو نمازیں، ان کا تو ذکر، ان کی تو تلاوت، ان کی تو تہجد، ان کا تقوی، ان کی سخاوت، یہ سب کچھ میرے اوپر ایک باغ تھا، ایک چمن تھا، آج اس کے مرنے سے وہ چمن اجڑ گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے زمین روتی ہے، تب کی للانسان، یا اللہ یہ ظالم کب مرے گا، اس کے زنا نے مجھے برباد کر دیا، اس کی چوریوں نے مجھے ہلاک کر دیا، اس کے ڈاکوں نے مجھے برباد کر دیا، اس کے جھوٹ نے میرے کلیجے میں سوراخ کر دیے، ماں باپ کی نافرمانیوں نے مجھے جلا کے رکھ دیا، گانے بجانے کی محفلوں نے، موسیقی کی تانوں نے، یا اللہ یہ کب مرے گا، یا اللہ یہ کب مرے گا، اور کب یہ بوجھ میرے سر سے ہٹے گا اور یہ زیر زمین جائے گا اور مجھے راحت ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے کلیجے کو جلا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کی رگ رگ میں درد اتار دیتے ہیں، اپنی نافرمانیوں سے، چوریوں سے، ڈاکوں سے، زنا سے، قتل سے، سود سے، جھوٹ سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، قطع رحمی سے، بخل سے، تکبر سے، عجب سے، ریا سے، گانے بجانے سے، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں، رشوت سے، ظلم سے، ستم سے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین کی رگ رگ کو جلا دیتے ہیں،
کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین کی رگ رگ میں ٹھنڈک بھر دیتے ہیں اور راحت بھر دیتے ہیں. وہ جدھر سے گزرتے ہیں جہاں پاؤں رکھتے ہیں زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جو ہوا ان سے ٹکراتی ہے وہ نسیم بن جاتی ہے. جہاں سجدے میں سر رکھتے ہیں تحت الثری تک زمین کا کلیجہ وہ برف بن جاتا ہے. جہاں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں فضا معطر ہو جاتی ہے. جب نظریں جھکا کر بازار سے گزرتے ہیں تو بازار کی ایک ایک چیز ان کو نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتی ہے کہ یہ کون حیا والا ہے جو آج گزر رہا ہے. بازار تو بے حیاؤں سے بھرا ہوا ہے، بازار تو آوارہ نظروں سے بھرا ہوا ہے. یہ کون ہے جو نظریں جھکا جھکا کے چل رہا ہے؟ زمین اس کے قدم چومتی ہے، ہوائیں اس کے بوسے لیتی ہیں، اور آسمان کے فرشتے بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور اللہ بھی اس پہ فخر فرماتے ہیں. کس عریانی فحاشی کے دور میں کس نے اس نوجوان کی نظروں کا پردہ جھکا دیا؟ یہ کیوں نظریں جھکا کے چل رہا ہے؟ یا ابن آدم جعلت لك عینین وجعلت لهم الغطاء فانظر بعینیک ما احللته لك فإن عرض لك ما حرمت عليك اطبق علیہم الغطاء. میرے بندے تجھے دو آنکھیں دی، اس پہ دو پردے لگائے، ان آنکھوں سے دیکھ جو تیرے لیے حلال ہے، اور جب تجھے حرام نظر آنے لگے تو یہ پردہ گرا لیا کر. یہ پردہ اس لیے میں نے لگایا ہے کہ اس سے حرام نہ دیکھا کر، اس سے غلط نہ دیکھا کر. تو ایسے لوگ بازاروں سے گزر جائیں، گلیوں سے گزر جائیں، وہ گلیاں معطر ہو جاتی ہیں، وہ بازار روشن ہو جاتے ہیں. چمن سے گزر جائیں تو چمن کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، زمین آسمان پہ ان کے چرچے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، اب تو ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر بھی نہیں، اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی یہ لوگ نظر نہیں آتے. دنیا اجڑ گئی، انسان مٹ گئے، مذکر رہ گئے، عورتیں مر گئیں، مؤنث رہ گئیں. کچھ مذکر ہیں، کچھ مؤنث ہیں جنہیں شہوت کے حال چلے گئے، وہ نساء چلی گئیں. وہ مرد اٹھ گئے، وہ عورتیں زیر زمین سو گئیں. وہ مرد جا کے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے جن کی راتوں کی آہ و بکا اللہ کے عرش کو ہلاتی تھی. وہ عورتیں جن کا حیا فرشتوں کو بھی شرما دیتا تھا، ان سے جہان خالی ہو گیا. کوئی کروڑوں میں ایک ہو تو شاید ہونا بھی چاہیے، ورنہ تو قیامت ہی آ جاتی. ورنہ تو بھائیو آج مذکر ہیں اور مؤنث ہیں جنہیں شہوتوں کے سوا، لذتوں کے سوا، نفس کی غلامی کے سوا جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے. اس دن، اس ساری زندگی کے لیے اللہ نے ایک فیصلے کا دن رکھا ہے. یوم ترجف الراجفہ، ایک زلزلہ، تتبعها الرادفہ، زلزلے کے پیچھے زلزلہ. قلوب یومئذ واجفہ، دل دھڑکتے ہوئے، ڈرے ہوئے، پریشان. ابصارها خاشعہ، آنکھیں ذلیل و پست. کیا ہوا؟ یہ آج کیا ہوا؟ وہ دن آ گیا، وہ فیصلے کا دن آ گیا جس سے اللہ تمہیں بتاتا رہا، تمہیں ڈراتا رہا. ایک دن آئے گا، سنبھل کے چل، سنبھل کے بول، سنبھل کے تول، سنبھل کے دیکھ. تیرا رب نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ غافل ہے، نہ جاہل ہے، نہ عاجز ہے، نہ کمزور ہے، نہ ضعیف ہے، نہ عدم سے وجود میں آیا، نہ اسے کسی نے بنایا، نہ اسے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی سے ملک لیا، نہ وہ کسی کو ملک دیتا ہے. جو شرک شراکت سے پاک، جو ذوف اور ذلت سے پاک، پہلے بھی اللہ، آج بھی اللہ، کل بھی اللہ، قیامت تک اللہ، ہمیشہ کو اللہ، مشرق کا اللہ، مغرب کا اللہ، شمال و جنوب، فوق و تحت، سرا و سریا، ستارے اور کہکشاں، شمس و قمر، لیل و نہار، دن اور رات، صبح اور شامیں، جنگل دریا، عنبر پہاڑ، سب کائنات کا تن تنہا وحدہ لا شریک خالق، جس نے سب کچھ بنایا، اسے کسی نے نہیں بنایا، جو سب کو موت دے گا، جو کوئی اس کو نہیں مار سکتا، جو سب کو پکڑتا ہے کوئی اسے نہیں پکڑ سکتا، جو سب سے پوچھے گا کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا، جو سب کو دیتا ہے اور کوئی اس کو نہیں دے سکتا، جو سب سے لے لیتا ہے اور کوئی اس سے لے نہیں سکتا، جو اونچا کرتا ہے نیچے نہیں کر سکتا، گرا دے کوئی اٹھا نہیں سکتا، بچا لے کوئی مار نہیں سکتا، مارنے پہ آئے کوئی بچا نہیں سکتا. پھر کائنات آہنی دیوار بن جائے، آسمان کی چھت بھی لوہا بن کر اس کے اوپر قائم ہو جائے. اگر اللہ نے ارادہ کر لیا کہ مجھے مارنا ہے تو کائنات عاجز ہو جائے گی. کوئی وَلَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. وہ سال
وہ مہینہ، وہ ہفتہ، وہ دن، وہ گھڑی، وہ گھنٹہ، وہ منٹ، وہ سیکنڈ کا آخری لمحہ جب موت کا حملہ ہوگا اور یہ سانس کا تار کٹے گا اور آنکھوں کی شمع بجھے گی اور کانوں کے ٹیلی فون کے تار کٹیں گے، وہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ کم ہوگا، نہ زیادہ ہوگا، نہ آگے ہوگا، نہ پیچھے ہوگا۔ اور جب وہ بچانے پر آتا ہے تو خون خار مچھلی کا پیٹ ہو، سمندر کی بکھری موجیں ہوں، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے نگلا یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے بچا کے دکھایا، آگ کے ڈھیر پہ ابراہیم کو بچا کے دکھایا، چھری کی دھار کے نیچے اسماعیل کو بچا کے دکھایا، سمندر بکھرے ہوئے کو پھاڑ کر بنو اسرائیل کو پار لگا کے دکھایا۔ کائنات میں اس کے عجائب اور غرائب ہیں، قدم قدم پہ بکھرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دو راستوں کو بنانے کے بعد، دو زندگیوں کے اختیار دینے کے بعد وہ غافل نہیں ہے۔ ایک دن طے ہے میری آپ کی موت کا، ایک دن طے ہے انسانیت کی موت کا، جب زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب پہاڑ اڑنا شروع کر دیں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ایسے ہی جمعہ ہوگا، ایسا ہی غالباً دن ہوگا۔ اللہ جانے وہ کون سا جمعہ ہوگا، وہ کون سا وقت ہوگا، وہ کون سی گھڑی ہوگی۔ بعض روایات میں ہے کہ 10 محرم، لیکن وہ یقینی نہیں۔ جمعہ کا دن، یہی دن، یہ پکی روایت۔ جمعہ کا دن، شب جمعہ ہولے ہولے ڈھلی ہوگی، گزری ہوگی، رات کہہ کر گئی ہوگی کہ کل آؤں گی۔ ستاروں نے آخری دفعہ چمکنا تھا، آج چاند کی آخری کرنیں تھیں، اور سورج نقاب کشائی پہ آیا۔ اسے نہیں خبر کہ آج میری آخری شعائیں ہیں جو زمین کو روشن کر رہی ہیں، اور کلیوں کو نہیں پتا کہ آج آخری دفعہ کھلنا ہے، گلاب کو نہیں پتا کہ آج آخری دفعہ مہکنا ہے، چڑیوں کو نہیں پتا کہ آج آخری چہچہاٹ ہے، کوئل کو نہیں پتا کہ آج آخری کو ہے، اور بلبل کو نہیں پتا کہ آج میرا آخری نغمہ ہے، شیر کو نہیں پتا کہ آج میرا آخری دھاڑنا ہے، سانپ کو نہیں پتا کہ میرا آج آخری بل کھانا ہے، دریاؤں کو نہیں پتا کہ آج آخری موج ہے جو بہ رہی ہے، سمندر کو نہیں پتا کہ آج آخری طوفان ہے جو اٹھ رہا ہے، ہواؤں کو نہیں پتا کہ آج آخری جھونکے ہیں جو چل رہے ہیں، درختوں کو نہیں پتا کہ آج آخری دن ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہماری ہریالی کی اخیر ہے، پہاڑوں کی سنگینی کی اخیر ہے، موتیوں کی چمک کا آخری دن، وادیوں کے سبزہ زاروں کا آخری دن، صحراؤں کے ریگستانوں کا آخری دن، پہاڑوں کے پتھروں کا آخری دن، انسان اور انسانوں کا آخری دن۔ اگر فیصلہ آباد ہوگا اس نام سے یا کسی اور نام سے، اس نام سے تو ہوگا نہیں، کیونکہ قیامت مسلمانوں پہ نہیں ہے، قیامت کافروں پر ہے، مسلمان پہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے سورج کو مغرب سے نکالے گا جو آخری نشانی ہوگی، مغرب سے سورج نکلتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جو کھلا ہوا ہے، ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا، شیطان اسے دیکھے گا، ایک دم سجدے میں گر کر کہے گا اے اللہ آج تو جس کو بھی کہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس کے شتونگڑے چھوٹے شیطان آ کر کہیں گے کیا ہوا، آج آپ سے ہم وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں جو نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا۔ وہ کہے گا میری مہلت کے ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا، میری مہلت ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ یہ سورج مغرب سے نکل آیا، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہے، پھر کافر، مسلم، پھر مسلمانوں کو اللہ مار دے گا۔ یہ بیت اللہ کی آباد مسجد اور یہ مکے کا آباد شہر، مدینہ منورہ کا آباد شہر، مسجد نبوی کی پر رونق فضائیں یہ ایسے چٹیل میدان بن جائیں گی کہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے قافلے کہا کریں گے یہاں کبھی آبادی ہوا کرتی تھی، یہاں کبھی لوگ رہا کرتے تھے، کسی چیز کا نشان نہ رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، حبشے کا حبشی ٹیڑھی پنڈلیوں والا وہ بیت اللہ کے پتھروں کو توڑ کے اسے گرا رہا ہے۔
وہ آج اب ابابیل نہیں آئیں گے، اب ابابیل نہیں آئیں گے، اب یہ جہان کا دسترخوان اللہ لپیٹنا چاہتا ہے، اس بساط کو سمیٹنا چاہتا ہے۔ اب کھرے کھوٹے کے جدا کرنے کا وقت قریب ہے، اب مجرم محرم کی جدائی کا وقت قریب ہے، اب ظالم مظلوم کے انصاف کا وقت قریب ہے، لہذا اللہ سمیٹ دے گا۔ تو فیصلہ آباد اس نام سے تو ہوگا نہیں، ہوگا تو لوگوں کو کچھ خبر نہیں کہ آج آخری دن ہے، سیاستدانوں کی سیاست چمک رہی ہوگی، شادی کے لیے باراتیں اکٹھی ہو رہی ہوں گی، مراسی ڈھول بجانے کو تیار، ادھر نائی دیگیں پکانے کو تیار، اور ادھر دکان کے افتتاح ہو رہے کچہری بازار میں، ادھر کھیت میں حالی ہل لے کے جا رہا، ادھر مائیں صبح صبح مکھن نکال رہی، پیڑے بنا رہی، کوئی ماں روٹی اس کے اوپر توے پہ ڈال رہی، کوئی روٹی پکا کے نوالا بنا کے بچے کے منہ میں لے جا رہی، کسی نے دکان کھول لی ہے اور جھاڑو دے رہا ہے، کوئی جھاڑو دے کے بیٹھ چکا ہے، کوئی آ کر گاہک سے لین دین شروع کر چکا ہے، اور اس طرح حدیث میں آتا ہے ایسے وہ کپڑا ناپ رہا ہے، کپڑا ناپ کے اس نے کینچی ڈالی، ایسے کینچی ڈالی کہ میں نے 10 میٹر اس کو ناپ کے دے دی، یہاں کینچی ڈالی، اور دکان اور گاہک نے جیب سے پیسے نکالے اور گننے شروع کیے کہ مجھے اس کو دینے ہیں، وہ کاٹنے پہ یہ گننے پہ ذمہ دار یوں اپنی مٹھی کو اٹھائے گا بیج بکھیرنے کے لیے، اور ہل چلانے والا یوں ہل ڈالے گا ہل چلانے کے لیے، اور جھاڑو دینے والی خاتون گھر میں ایسے جھاڑو دینے کے لیے جھاڑو اٹھائے گی، اور ادھر دکان کھولنے کے لیے وہ تالے میں چابی ایسے کر کے ہلا رہا ڈال رہا ہوگا، اور بادشاہوں کے تخت سجائے جا رہے ہوں گے، اور دلہنوں کے گجرے پہنائے جا رہے ہوں گے، اور ان کے ماتھے پہ جھومر سجائے جا رہے ہوں گے، دلہا کو ہار پہنائے جا رہے ہوں گے، اور کائنات ایسے ہی ہوگی جیسے آج صبح ہوا، آج صبح ہوا، ایسی صبح ہوگی، سورج ایسے نکلے گا، دن ایسے چڑھے گا، ہوا اسی طرح چلے گی، کلیاں اسی طرح کھلیں گی، کوا ایسی کائیں کائیں کرتا آئے گا، بلی میوں میوں کرتی آئے گی، سانپ بل سے بل کھاتا نکلے گا، عقاب جھپٹنے کو تیار ہے، کوا چھپنے کو بھاگ رہا ہے، موجیں بپھرنے کو تیار ہیں، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى کہ ایک دھماکہ ہو جائے گا، اور وہ ماں جس نے نوالا بڑھایا تھا بچے کے منہ میں ڈالنے کے لیے، وہ نوالا ایسے گر جائے گا، اور میں نے ابھی بتایا نا کینچی اب یوں ہوگی، کینچی یوں گر جائے گی، کپڑا یوں گر جائے گا، پیسے ادھر گر جائیں گے، پیسے والا ادھر گر، وہ جس نے مٹھی اٹھائی تھی بیج بکھیرنے کو اس کی مٹھی ایسے ڈھیلی ہو کے پیچھے آ جائے گی، اور جس نے ہل ڈالا تھا ہل ادھر گرے گا، یہ ادھر گرے گا، وہ مراسیوں کے ڈھول ادھر گریں گے، وہ ادھر گریں گے، اور گجرے وہ پڑے ہوں گے، دلہن وہ پڑی ہوگی، ہار ادھر ہوں گے، دلہا ادھر ہوگا، تخت ادھر ہوں گے، تخت والے ادھر ہوں گے، باراتی ادھر بھاگیں گے، دولہا ادھر بھاگے گا، مائیں ادھر بھاگیں گی، بچے ادھر روئیں گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، چند گھڑیاں پہلے جو بچے کو گود میں لے کے اس کا ماتھا چوم رہی، گھونٹ چوم رہی، میرا لال کہہ رہی، میرا لال کہہ رہی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ جب وہ چیخ آئے گی، جب وہ ہنگامہ کھڑا ہوگا، وہ لال کو یوں پھینکے گی، یوں تذہلو ایسے اٹھا کے پھینک دے گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے، میں بچوں، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، بوڑھے باپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، بڑھیا ماں کا کوئی نہیں پوچھنا، ہار ہوگا، ہر کوئی اپنی آپا دھاپی میں پڑ جائے گا، اور بازار ویران، اور اس دکان کا تو عدالت میں کیس چل رہا تھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ آج زمین کا فیصلہ ہونا تھا، کہاں جا رہے ہو؟ کل فیصلہ کن الیکشن تھا، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اسمبلیاں ویران، باغات ویران، وادیاں ویران، گھر گھروں دے اوندھے منہ گرنا شروع ہوں گے، اور انسان کیا، درخت سہمے، پھول سہمے، کلیاں سہمی، پانی سہما، ہوائیں سہمی، پہاڑ کانپنے لگے، پتھر لرزنے لگے، زمین تھر تھرانے لگی، ہوائیں ساکن ہونے لگی، پھر زمین کا زلزلہ
آواز بڑھی، زمین تھر تھرانے لگی، پھر آواز اور بڑھی، پھر آواز اور بڑھی، پھر وہ خوفناک شکل اختیار کرتی گئی۔ جنگل کے جانور بھاگ بھاگ کے باہر آنا شروع ہوئے، شیاطین جنات نظر آنے لگے، شیطان بھی چیختا چلاتا، کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے۔ اتنے میں آسمان کو پھٹتا دیکھیں گے، ستاروں کو ٹوٹتا دیکھیں گے، سورج بے نور ہوتا نظر آئے گا۔ ارے سورج کو کیا ہوا؟ دیکھو دیکھو، اذا الشمس کورت، ارے یہ تو کالا ہو گیا، یہ چاند کو کیا ہو گیا؟ وانشق القمر، یہ تو پھٹتا چلا جا رہا ہے، یہ تاروں کو کیا ہوا؟ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یہ کیوں ٹکرا ٹکرا کے جھڑ رہے اور ٹوٹ رہے؟ اور یہ زمین کو کیا ہوا؟ وہ زمین کو کیا ہوا کہ ایک دھماکہ ہوگا، زمین ایسے پھٹنا شروع ہو جائے گی، زمین پھٹنا شروع ہو جائے گی۔ اور زمین کے نیچے تو آگ ہے، صرف 50 کلومیٹر نیچے آگ ہے، اور زمین 24,000 کلومیٹر کا گیند ہے۔ اس کے اوپر 50 کلومیٹر کی حیثیت وہی ہے جو سیب کے اوپر چھلکی کی حیثیت ہے کہ یوں سوئی لگاؤ تو چھلکا پھٹ جائے۔ 24,000 کلومیٹر پر 50 کلومیٹر ایک چھلکی کی حیثیت ہے۔ زمین پھٹے گی اور نیچے سے آگ نکلے گی، وہ آگ سمندروں کو بھی جلانا شروع کر دے گی۔ پانی میں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، پانیوں میں آگ لگ گئی۔ پہاڑ ہمالیہ جو آج تک سر بلند کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کوئی میرے مقابلے میں، ہے کوئی میرے جتنا اونچا، ہے کوئی میرے جیسا سر رکھنے والا، ہے کوئی میرے جیسی بلندیاں رکھنے والا، ہے کوئی میرے جیسی سختی رکھنے والا، آج کوئی دیکھنے والا دیکھتا کہ ہمالیہ کے ساتھ ہمالیہ کے خالق نے کیا کر کے دکھا دیا۔ جو آج تک میں ایک دفعہ دیکھا ہے ہمالیہ کو، جب ہم بنگلہ دیش جا رہے تھے نیپال کے راستے سے، جب ہم کھٹمنڈو سے آگے چلے تو کیپٹن نے اعلان کیا، آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمالیہ کا مطلع صاف ہے، سارے سال میں صرف چند دن کے لیے اس چوٹی پہ بادل نہیں ہوتے، آج اس پر بادل نہیں ہیں، آپ سب حضرات اس کا ملاحظہ فرمائیں۔ تو میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، وہ دوسری طرف ہم بھاگ کے گئے تو اللہ کا شاہکار نظر آیا، جو خاموش زبان سے کہہ رہا تھا اللہ اکبر، جو خاموش زبان سے کہہ رہا تھا جب میں مخلوق ایسی ہوں تو میرا خالق کیسا ہوگا، جو خاموش زبان سے کہہ رہا تھا جب میں اتنا مضبوط ہوں تو میرا بنانے والا کتنا مضبوط ہوگا، جو اپنی خاموش زبان سے پکار کے کہہ رہا تھا جب میں اتنا طاقتور ہوں تو میرا بنانے والا کتنا طاقتور ہوگا، وہ ہمالیہ، وہ شاہکار میں نہیں بھول سکتا۔ پھر اس کے بعد کئی دفعہ وہاں سے گزرے پر بادل ہی نظر آئے، بس وہ ایک ہی دفعہ بادل کے بغیر دیکھا تو زبان بے ساختہ پکار اٹھی اللہ اکبر سبحان الخالق۔ آج کوئی ہمالیہ کی وادی میں کھڑا ہو کے دیکھتا کہ وہ کیسے روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائے گا، برف پگھل گئی، پہاڑ اڑ گئے، روئی کے گالے بن گئے، دھنے چلے گئے۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، پہاڑ روئی کے گالے بنتے چلے گئے۔ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ فَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا، پہاڑ ہٹ گئے، پھیل گئے، اڑ گئے، ریت بن گئے، ہواؤں میں بکھر گئے۔ تو جو آواز ہمالیہ کو پگھلا دے گی وہ آواز 5 فٹ کے گوشت پوست پر وہ کیا کرے گی؟ ہڈیاں پگھل جائیں گی اور جانوروں کی چیخ و پکار ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، آج جانوروں کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوگا اور زمین پرزا، انسان ایک موت مریں گے، شیاطین مریں گے، ابلیس کی باری آئے گی، ملک الموت سامنے آئے گا، وہ زمین میں غوطہ لگائے گا اور دوسری طرف نکل جائے گا، آگے دیکھے گا تو ملک الموت سامنے، پھر وہ زمین میں غوطہ لگائے گا تو ادھر نکل جائے گا، پھر آگے دیکھے گا تو ملک الموت سامنے، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا چوتھی طرف نکل جائے گا، پھر ملک الموت سامنے، دیکھے گا آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے، وہ کہے گا ملک الموت بھاگ کہاں تک بھاگے گا، آج تیرا وقت بھی آ گیا، تو مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ کہ تیری ماں کے پاس۔ کہاں؟ جہنم، الی امک الہاویہ، تیری ماں کے پاس لے جاؤں گا جہنم، ہاویہ، جہنم کی سب سے خوفناک آگ،
جو منافقین کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ آواز بڑھے گی، آسمان پھٹے گا، فرشتے مریں گے. دوسرے آواز آسمان پہ خوفداری ہوگا، فرشتے مریں گے، آسمان پھٹے گا. تیسرے آسمان پہ موت، چوتھے پر موت، پانچویں پر موت، چھٹے پر موت، ساتویں آسمان کے فرشتوں پر موت. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے حملۃ العرش کو موت دے دی جائے، عرش کے فرشتے دھڑام سے گریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا عرش بول اٹھے گا، سفارش کرے گا یا اللہ جبریل و میکائیل کو تو آپ بچا لیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا. ہے او دیکھو جبریل مر گیا، میکائیل مر گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، اسرافیل مر جائے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں کون باقی، کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے باقی، جبریل میکائیل ملک الموت، اسرافیل باقی، تو باقی. اللہ تعالیٰ فرمائیں جبریل میکائیل مر جائیں، مر گئے. کون باقی؟ یہ باقی، مر جائیں. کون باقی؟ اسرافیل مر جائے. کون باقی؟ یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی. اوپر اللہ عرش، نیچے ملک الموت. اسرافیل جو سور اٹھا کے پھونک رہا تھا وہ سور ایسے اڑتا ہوا بلند ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کے عرش پہ جا کے خود بخود ٹک جائے گا، اور اسرافیل منہ کے بل زمین اور آسمان پہ گر کے مرے گا. اب اوپر اللہ، نیچے ملک الموت، سب کی روحیں نکالنے والا، سب کو تڑپتا دیکھنے والا. آج کوئی اس کو تڑپتا دیکھتا، آج اس کی کوئی چیخ سنتا. یوں آتا ہے حدیث میں اگر اس وقت انسانیت زندہ ہوتی تو اس کی چیخ سن کر سب کے کلیجے پھٹ جاتے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت مر جاؤ، مر جاؤ. کسی کو بقا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے. عرش کے نیچے سب کو موت ہے، عرش کے نیچے سب کو موت ہے. جب وہ جبریل میکائیل کی عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل کو تو بچا لیں، میکائیل کو تو بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس وقت خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کو موت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا. ہے ملک الموت گرا پڑا ہے، سب مٹا دیا بنانے والے نے. کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا كنا فاعلین، وعدا علینا انا كنا فاعلین. منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. مٹی سے بنے تھے تم، مٹی میں لوٹا دیا تمہیں، انتظار کرو دوبارہ زندہ ہونے کا. پھر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اندھیروں میں دھکیل کر اعلان کرے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے. پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے. پھر سے بارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے. پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے کر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، کہاں گئے بادشاہ، کہاں گئے؟ این الملوک، کہاں گیا، کہاں گیا مغل اقتدار، کہاں گیا انگریز کا اقتدار، کہاں گیا امریکہ کا اقتدار، کہاں گئے بنو عباس و بنو امیہ، کہاں گئے عثمانی ترک، کہاں گیا سکندر یونانی، کہاں گیا سکندر ذوالقرنین، کدھر چلے گئے محمود ایاز، کدھر چلا گیا تیمور لنگ؟ این الملوک، کہاں ہیں بادشاہ، کہاں ہیں بادشاہ؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں، ظالم کہاں ہیں، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں چلے گئے؟ ایڑیاں مار کے چلنے والے، گردن اکڑا کے چلنے والے. میرے بھائیوں، انسان کی بھی کوئی اوقات ہے کہ تکبر کرے. ایک درد سے تڑپا کے رکھ دے، موت کا جھٹکا نشان مٹا کے رکھ دے، پیٹ کا پخانہ اس کے اندر غلاظت، پیشاب کے جوہر گندا پانی اس کے اندر، پخانہ اس کے اندر، گندا خون اس کے اندر، تھوک اس کے اندر، بلغم اس کے اندر، ناک کی گندگی اس کے اندر، کانوں کا میل اس کے اندر، آنکھوں کا میل اس کے اندر، سر کی جوئیں اس کے اندر، آفات بلیات اس کے اوپر،
موت اس کے اوپر، مٹی اس کا اوڑھنا بچھونا، قبر اس کا آخری ٹھکانہ، زندہ رہتے ہوئے پیٹ پاخانہ۔ جس انسان کی یہ اوقات ہو وہ گردن اکڑا کے چلے، بازو ہلا کے چلے۔ بھائیو، اللہ سے شرمانا چاہیے، اللہ سے شرمانا چاہیے، یہ چال میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ تو آج اللہ پوچھ رہا ہے کہاں ہے متکبر؟ پھر اللہ تعالیٰ کہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ یا عبادی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا، تم کچھ نہ تھے اور اللہ تھا، پھر اللہ نے تمہیں بنایا، پھر تمہیں مہلت دی، پھر تمہیں مٹا دیا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ساری کائنات ختم، جھگڑے جھمیلے گئے، میلے اور ٹھیلے گئے، رونا اور ہنسنا گیا، ساری زندگی کی ساری رانائیاں ختم۔ اللہ اپنی ذات کے ساتھ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اللہ نے مٹا دیا۔ یہ مچھر کا گھر تھا، یہ مچھر کا گھر تھا، یہ مکڑی کا جالا تھا، یہ دھوکے کا گھر تھا، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ ریت کا پانی، جس کی صبحیں تھوڑی ہیں شامیں زیادہ ہیں، جس کی راحتیں تھوڑی ہیں اور غم زیادہ ہیں، جس کا ہنسنا تھوڑا ہے اور رونا زیادہ ہے، جس کے درد زیادہ ہیں اور سکھ تھوڑے ہیں، جہاں کی ذلتیں زیادہ اور عزتیں کم، جہاں درد اور غم تھے، مشکلات اور مصیبتیں تھیں، آج اللہ نے اس جگ کو مٹا دیا، اس کے عاشقوں کو مٹا دیا، اس کے پیچھے دوڑنے والوں کو ہلاک کر دیا، ان کو بھی بے نشان کر دیا، انہیں بھی بے نشان کر دیا۔ یہی وہ دنیا ہے جس نے مجھے اور آپ کو اللہ سے دور کر دیا، یہی وہ روپیہ ہے، یہی وہ پیسہ ہے۔ آج سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، لینے والا کوئی نہیں، موتیوں کے ڈھیر، ہیرے جواہرات کے ڈھیر ہیں، کوئی نہیں ان کے پیچھے بازی لگانے والا، تخت ایوان شاہی پڑے ہوئے ہیں، اس پر کوئی نہیں ہے سودے کرنے والا۔ یہ وہ دنیا جس سے اللہ مٹا دے گا، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ متاع قلیل، یہ دار الغرور، یہ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ قلیل، یہ متاع، یہ دار الغرور، یہ لعب، یہ لہو، یہ زینہ، یہ تفاخر، یہ تکاثر، یہ مٹ جانے والا گھر۔ 3 دن کی زندگی، ایک گزر گیا، آئے گا نہیں، ایک کل ہے اس کا پتہ نہیں، ایک آج ہے اس کی شام کا پتہ نہیں۔ صبح دیکھتے ہیں، شامیں نہیں دیکھتے، شام دیکھتے ہیں، صبح نہیں دیکھتے۔ میرے بھائیوں، یہ مٹ جانے والا، ٹوٹ جانے والا گھر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یاد رکھنا، تمہیں فیصل آباد کی رونقیں جنت نہ بھلا دیں، اللہ نہ بھلا دیں، تمہیں یہاں کے مال و متاع تمہیں جنت کے شوق نہ بھلا دیں، یہاں کے خوف تمہیں دوزخ نہ بھلا دیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، اب اللہ نے زندہ کرنا ہے۔ پھر ایک دن آئے گا جب اللہ اس جہان کو زندہ کرے گا، پھر دوبارہ زمین بچھائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلهم من قطران وتخشى وجوههم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب هذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ جس دن زمین بدل کے بچھائی جائے گی، آسمان تبدیل کیے جائیں گے، تو اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ آج وہ دن، 2 زندگیاں، 2 راستے، 2 موتیں، 2 انجام، 2 زندگیاں، 2 راستے، 2 موتیں، 2 انجام، 2 زندگیاں، 2 راستے، 2 موتیں، 2 انجام۔ آج جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا،
تو اللہ تعالیٰ فرما برزوا للہ الواحد القہار، آج تم سب آ گئے، وترى المجرمین، آج ذرا میرے نافرمانوں کو دیکھ، مقرنین فی الاصفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، سرابیلہم من قطران، ان کو شلواریں تارکول کی پہنائی جا چکی ہیں، وتخشى وجوہہم النار، ان کے سروں پہ آگ چڑھ چکی ہے، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کو کرتے آگ کے پہنائے جا چکے ہیں، لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا ان کے لیے کھانا کوئی نہیں، یسقی من ماء سدید، کھولتے ہوئی پیپ کے سوا ان کا پانی کوئی نہیں، یشفی الوجوہ، وہ پیالے جب منہ کے قریب کریں گے تو اس کی بھاپ ان کے چہروں کی کھال کو جلا کر پگھلا کر پانی میں گرا دے گی، یہ کھانا پینا ہے، یہ ان کے کمرے ہیں، نارن احاط بہم سرادقھا، آگ کے پردے، آگ کی دیواریں، یہ ان کے بستر ہیں، لہم من جہنم مہاد، انگاروں کے بستر، یہ ان کی چادریں ہیں، ومن فوقہم غواش، ان کے اوپر آگ کی چادریں، اور لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر بھی آگ کے پردے، ان کے نیچے بھی آگ کے پردے، یا عباد فاتقون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے فیصل آباد والو، اے گلستان والو، ارے تمہیں کیا ہو گیا دیوانوں پاگلو، تم کس چیز سے ڈرتے ہو؟ جہنم سے نہیں ڈرتے ہو، اور دنیا کے فقر و فاقے سے ڈرتے ہو، یہاں کی بھوک پیاس سے ڈرتے ہو، اے پوری دنیا کے انسانوں، اے میرے بندو، اس آگ سے بچو، اس آگ سے ڈرو، اس جہنم سے ڈرو جس کو اللہ نے بھڑکایا، کلما خبت زدناہ سعیرا، کلما خبت، جب وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اور بھڑکا دیتا ہے، اللہ اسے زدناہم سعیرا، اللہ اسے اور بھڑکا دیتا ہے، وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی، ترمی بشرر کالقصر، اس کا ایک ایک چنگاری، اس کی ایک ایک چنگاری پورے بڑے بڑے محل کے برابر ہواؤں میں اڑتی چلی جاتی ہے، اس کا ایک قطرہ ساری دنیا کو کڑوا کر دے، اس کا ایک لوٹا پانی سمندروں کو کھولا کے پگھلا کے برف کو پگھلا دے، پانیوں کو کھولا دے، جنت کا ایک قطرہ جہان کو میٹھا کر دے، جنت کا ایک قطرہ جہان کو میٹھا کر دے، اس کا ایک جھونکا جہان کو معطر کر دے، جنت کی لڑکی یوں اپنا دوپٹہ ہوا میں لہرا دے، ساری کائنات روشن ہو جائے، معطر ہو جائے، خوشبودار ہو جائے، زندوں کو جھلک دکھا دے، کلیجے پھٹ جائیں، مردوں سے بات کرے، ان میں روح دوڑ جائے، سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر میٹھے ہو جائیں، خامد کی طرف چل کے آئے تو ایک قدم میں 1,00,000 قسم کے ناز و انداز دکھائے، مسکرائے تو دانتوں کا نور ساری جنت کو چمکا کے رکھ دے، سر کے بال، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے ایک ایک بال میں سورج چمکتا دکھائی دیتا ہے، گلاب مہکتے محسوس ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک انجام یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کر رہا ہے، یہ مجرم آ گئے، ادھر محرم آ گئے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آ جاؤ اب ادھر کا انجام میں دیکھو، یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اس کے محبوب کے طریقوں کو اپنی زندگی بنایا، اس کی غلامی کو اپنی عزت سمجھا، اپنا فخر سمجھا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آؤ یہ جنتیں تمہیں دکھاؤں، یہ کیسی ہیں، ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، بڑے عالی شان خوبصورت درخت ہیں، اس میں کیا ہے، فیہما عینان تجریان، اس میں چشمے ہیں بہتے ہوئے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل کے بے شمار قسمیں جوڑے جوڑے ہیں، متکئین علی فرش، ان کے لیے فرش بچھے ہوئے ہیں، بطائنہا من استبرق، اوپر چمکدار ریشمی، ان کے اوپر چمکدار ریشمی غالی سے بچھائے جا چکے ہیں، اور اس پر براجمان ہیں، جن الجنتین دان، سروں کے اوپر جنت کے پھل جھکے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے پھل اور پھیلے ہوئے سائے اور اڑتے ہوئے پرندے اور بہتے ہوئے پانی اور بچھے ہوئے تخت اور بھرے ہوئے جام اور دھری ہوئی سرائیاں، مزین دسترخوان، عندہم فیہن قاصرات الطرف، دائیں اور بائیں نظریں جھکائی ہوئی، جنت کی لڑکیاں کأنہن الیاقوت والمرجان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جسے انسان نے نہیں چھوا، جن نے نہیں چھوا، یاقوت و مرجان کی طرح، اور حیا میں کامل، حسن و جمال میں کامل۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ پانی مٹی ہوا سے نہیں بنایا، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا، پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک عنبر زعفران سے، گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے، چھاتی سے لے کر گردن تک وہ عنبر سے، اور گردن سے لے کر سر تک وہ کافور سے،
اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے آب حیات ڈالا، پھر سب سے اعلیٰ چیز اللہ نے اس میں اپنے نور میں سے نور ڈالا، وہ چمک گئی، وہ دلہن بن گئی، مکمل ہو گئی، شباب کامل، جوانی کامل، وہ پیشاب سے پاک، وہ پخانے سے پاک، وہ بڑھاپے سے پاک، وہ حیض سے پاک، وہ نفاس سے پاک، وہ حمل سے پاک، وہ موت سے پاک، بے وفائی سے پاک، گالی گلوچ سے پاک، بد اخلاقی سے پاک، جوئیں پڑنے سے پاک، بوڑھا ہونے سے پاک، ہر چیز سے پاک، طاہرات، طیبات، کاملات،